عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کن لوگوں نے قرآن نے جلداں بنائی نا اس نے ابتداء کوئی کاغذ فالتو نہیں لاج بندہ لکھی سٹے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور سبحان الله. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء
سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم سبحان اللہ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. سبحان اللہ. وقال بعد واذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. سبحان اللہ. يمحو الله ما يشاء ويثبت. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. بلا شبہ اس بارے میں یعنی آپ کے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو اللہ کے یاد دلانے میں کیا ہے؟ لآیات نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر بہت صبر کرنے والے کے لیے اور بہت شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے محبوب آپ وہ وقت یاد کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا پرچار کرو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں. اذ نجاکم من آل فرعون، جس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم فرعون سے بچایا. یسومونکم سوء العذاب، درآں حال کے وہ تمہیں بہت برا عذاب چکھاتے تھے، بری مار دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو یعنی تمہاری بیٹیوں کی، یہاں بیٹیاں مراد ہیں، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس بارے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے اس کے بلا کے دو معنی ہیں، بعد میں تفسیر میں واضح ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس بارے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑا فضل ہے. دوسرا معنی ہے اس بارے میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش. یہ دونوں ترجمے کی ہے. اور آگے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو یہ بات کہ جب تمہارے پروردگار عالم نے تمہیں سنا دیا، یہ حکم اناؤنس کر دیا ہے کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے، جیسا کہ پیچھے برا کے لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا ان کو عزت کے ساتھ یاد رکھنا اور ان کا وہاں استعمال کرنا جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرنا کہ مولا کریم تیرا بڑا کرم ہے جو تو نے یہ نعمت ہمیں دی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ وقت یاد کرو جب پروردگار عالم نے تمہیں یہ بات بتا دی کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم
میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے یا ان کی قدر نہیں پہچانو گے. شکریہ قدر پہچاننا، ناشکری اس کی بے قدری کرنا. جو نعمتیں دی ہیں ان کو نعمت نہ سمجھنا، ان کی وہ عزت نہ کرنا جو کرنی چاہیے. تو ان عذابی لشدید، تو بلا شبہ میرا عذاب زبردست ہے، بہت سخت ہے. یہ سورہ ابراہیم سورۃ نمبر 14 کی آیت نمبر 5 ہے. بہت مرتبہ یہ ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ سارے دوست اپنے اپنی گودوں میں قرآن مجید لے کے رکھیں. جس وقت میں یہ پڑھوں تو دیکھیں میں پڑھتا کہاں سے ہوں. جب ان کا ترجمہ کروں تو ساتھی دیکھیں کہ یہ ترجمہ کس کس لفظ کا کیا کیا ترجمہ ہوا ہے. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آئندہ آپ کو جب کبھی کوئی مسئلہ دریافت کرنے کی ضرورت پڑے گی، آپ وہ حصہ نکال کے تو پھر میری ٹیپ لگا دیں گے، تو آپ جو مسئلہ خود دریافت کرنا چاہیں گے، کسی کو بتانا چاہیں گے، اس کے بتانے پر قادر ہو جائیں گے. آئندہ یہ کوشش کریں. پھر میں نیچے بیٹھ کے درس دیا کروں گا تو سارے ساتھی پھر بیٹھ کے اپنی میری گودوں میں. ویسے تو قرآن مجید کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ عذر ہے جسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں اس بات کا پرہیز کر سکتے تو ان کے لیے مباح بھی ہے، جس سے بیٹھ جائیں. پر قرآن مجید کا فہم جو ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری شریف کے متن میں کہ تم میں سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو قرآن مجید سمجھے. تعلمہ کہ میں نے پڑھنا نہیں ہے، قرآن مجید کو اچھی طرح سے سمجھے، وعلمہ اور لوگوں کو سمجھائے، وہ سب سے اچھا آدمی ہے. پھر چونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہوں گے اس لیے آپ کے لیے مباح ہوگا. میں بھی نیچے بیٹھ جایا کروں گا تو آپ کو میں نظر تو آ جایا کروں گا، بات سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. لیکن ایسا اگر کریں تو کافی فائدہ پہنچے گا. اور ایک آیت میں نے سورہ اعراف سے اس کا آخری حصہ پڑھا ہے. یہ سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 69 ہے. اس کے اندر ہے کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، ان کا پرچار کرو، ان کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سورہ ابراہیم جو سورۃ نمبر 14 ہے اس کی آیت نمبر 5 اور 5، 6، 7 یہ پڑھ کے آپ کو سنائی ہیں. یہ سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 کی آیت نمبر 69 ہے. اور ایک آیت میں نے پڑھی ہے سورہ رات سے. سورہ رات کی آیت نمبر 39 ہے. اس کے اندر قرآن مجید کہتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے. عندہ ام الکتاب، اور اس کی بارگاہ میں وہ کتاب ہے جس کے اندر ساری کائنات کی معلومات ہے. یہ 3 موقع مطالعہ کیے ہیں، پڑھ کے سنائے. پہلے 2 موقع اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم نے اس وقت پہلے میلاد شریف گزارا ہے، پیچھے بڑی 11ویں شریف گزاری ہے. میلاد شریف کے دنوں کے لیے بھی ہم نے بہت پیسے خرچ کیے ہیں. آپ لوگوں نے بڑی بھرپور قربانیاں دی ہیں، 1000 پاؤنڈ، 500 پاؤنڈ، کافی محنت کے ساتھ پورا ملک اکٹھا ہوا ہے. ان کے سامنے ہم نے اپنی سچائی کی پوزیشن کو اور زیادہ واضح کیا ہے. اور آل باطل پر یہ اثر پڑا ہے کہ اگر ہم ساری زندگی واز کرتے رہتے تو لوگوں کے اندر تبدیلی نہ آتی جتنا کہ اس جلوس سے تبدیلی آئی. یہ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. وہ جلوس دینی ضرورت کے لیے ہے، فیشن کے لیے نہیں، مگر اس میں آپ لوگوں کا خون خرچ ہوا ہے اور پیچھے سے آپ مدتوں سے خون خرچ کرتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے مذہبی سرحدوں کی حفاظت کرنا میرے ذمہ ہونے کے باعث میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی قانونی اور آئینی حیثیت کو آپ کے دل دماغ میں بٹھاؤں. اس کو کہ ہم نے دن منایا ہے قرآن مجید کی. یہ سورۃ ابراہیم سورۃ نمبر 14 کی آیت نمبر 5 میں یہ ذکر ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے یقینا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر کے بھیجا، یعنی ید بیضا بھی دے کر بھیجا اور لاٹھی بھی دے کے بھیجی. ید بیضا کس طرح کا؟ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ،
کہ بغل میں ڈال کے نکالو گے محاذ قلب پر چلا جائے گا. فیضان نور جو ہے اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے. بغل میں ڈالو گے نکالو گے تو سورج سے بڑھ کر روشنی دے گا. یعنی جس وقت بات جا کے سناؤ گے تمہاری شخصیت کو وہ مانیں گے، تمہاری سپیریارٹی کو، تمہاری بالادستی کو، تمہاری سپریمیسی کو وہ تسلیم کریں گے تو بات کے اندر وزن ہوگا نا. اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے دین کی بات سمجھانے کے لیے قوم کے پاس جائے اپنے اندر صلاحیتیں جگانے کی کوشش کرے. لاٹھی ہے، گہرائی میں ڈالنا چاہتے ہیں. لاٹھی مثال کے طور پر 30 گز ہے، اگر اس کو 200 گز گہرائی پر پہنچانا چاہتے ہیں تو زبان سے تو کہتے نہیں. لاٹھی کو کس طرح پتہ چل جاتا ہے مجھے 200 گز لمبا ہونا ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہے. دل کی بات جاننا غیب جاننا ہے. تو لاٹھی کا بھی کس سے جاننے لگی ہے کہ لاٹھی خود تو غیب نہ جانتی تھی، لیکن جس کے ہاتھ میں آئی ہے اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کے مقدر میں تبدیلی آ گئی. نشانیاں دے کے بھیجا کریں کیا؟ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں. پورے قرآن مجید کا سروے کر کے دیکھیں. وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ اخرج من القوم من الظلمات الى النور. ظلمات اور نور، ظلمات جمع ہے، نور واحد ہے. تو جمع کا واحد سے کیا مقابلہ ہے؟ کہا دراصل اندھیرے بے شمار ہیں لیکن روشنی ایک ہی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. الحمدللہ اب آپ کے ظرف کی جو آپ کا برتن ہے نا اس کی مناسب حیثیت ہے. آپ نے اس میں الحمدللہ کافی معلومات بھر لی ہیں. آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے. میری وہ ٹیپیں آپ لگا کے ان کو بار بار سنیں اور آپ نبی پاک علیہ السلام کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں. اور یہ آپ کے مذہبی داعی ہیں، اسلام کے دعات، اسلام کی دعوت دینے والے، ان کے دست و بازو بن کر سوسائٹی میں چلیں. ہر آدمی 4 10 20 آدمی کو دین سکھائے اور آئندہ اپنی اسٹرینتھ کو بڑھائے اور برائی سے ان کو بچائے. یہاں قرآن مجید کے کہنے کے بعد کہتا ہے ایک تو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاؤ. دوسرا کیا کرو؟ ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام کے وعظ میں اس عنصر، اس ایلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں فرعونیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، فرعون کو کنفرنٹ کرنے کے لیے، اس کا آمنا سامنا کرنے کے لیے. اس میں قوم کو تو واعظ کریں وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف آئیں کہ جو کچھ فرعون اور فرعون کے تعلیمی اداروں نے تمہیں سکھایا ہے، جو نظام مملکت نے تمہیں تعلیم دی ہے، وہ اندھیرے ہیں. جو میں بتا رہا ہوں یہ روشنی ہے. یہ تو بات مقصد سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ان کو اللہ کی دنوں کی یاد دلائیں. اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے دنوں کا یاد دلانا اس قوم کے مستقبل کے لیے کس طرح ایک رہنما طاقت ثابت ہو سکتا ہے؟ اس میں پیغمبر خود موجود ہے، اس کی موجودگی میں دنوں کی یاد دلانے کے کیا معنی ہے؟ اس جگہ اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں، اللہ کے دنوں کا ذکر کریں، ذکر کرائیں. ذکر یذکر ذکرن، اس کے معنی ہے ذکر کرنا. اور ذکر یذکر تذکیرن، لوگوں کو کہنا ذکر کرو، ان کو یاد دلانا، مناؤ. اس کے ذکر کے مختلف طریقے، زبان سے بھی ذکر کرو، عملاً انتظام کرو. جیسا کہ آپ لیلۃ القدر کو یاد کراتے ہیں لیکن آپ اس کے لیے لنگر تیار کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، گیدرنگ کرتے ہیں، مقدس جگہ تلاش کرتے ہیں. کبھی آپ ڈلاؤ پہ بیٹھ کے جہاں کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. اس کے لیے آپ اچھی گراؤنڈ بھی تلاش کرتے ہیں، طہارت کا بندوبست بھی کرتے ہیں، اچھے نیک صالحین کو بلاتے بھی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں جناب اب ذکر الہی کرو. تو جس طرح وہ کرتے ہو نا، اس طرح تمہیں اللہ کے سارے دنوں کی یاد دلانا ہوگی. اب اس قوم کو
جو کئی 100 برسوں تک ایک بندے کو خدا سمجھ کے سجدے کرتی چلی آئی تھی، ان کے لیے اللہ کے دنوں کی یاد دلانے کے معنی تو سمجھنے پڑیں گے، وہ دن کون سے تھے، یاد کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل کس طرح کی۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم میلاد والی بغداد کی 11ویں شریف 10ویں محرم لیلۃ القدر جناب حیدر کرار کی شہادت کا دن منانا اور یوم بدر منانا 17 ماہ رمضان کو، وہ اس آیت سے ثابت ہو جائے گا۔ اب وہ دن کون سے تھے، اگلی آیت میں وہ بتا رہا ہے۔ قرآن مجید منائے کس نے، کیا طریقہ کار تھا، کہا کہ تم اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ اب اللہ کے دن کے بارے میں صحابہ میں خود 2 مذہب تھے۔ ایک یہ مذہب ہے کہ جن جن دنوں میں اللہ نے دشمنان انبیاء پر عذاب نازل کیے، خدا کی نافرمانی کرنے والوں کو پینلائز کیا، ان کو سزائیں دی، ان دنوں کو یاد دلاؤ۔ ایک طبقے کا یہ خیال تھا کہ اس سے مراد جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، نعمتوں والے دنوں کو یاد دلاؤ۔ یہ 2 مذہب تھے، مگر اصول تفسیر کا ایک قاعدہ میں اس پر وارد کرتا ہوں جس سے بالکل تسلی ہو جائے گی دونوں طرح کے دن مراد ہیں۔ کیا کہا ہے قرآن مجید نے، کہ ان فی ذالک، جو میں شور مچاتا رہتا ہوں، خواتیم آیات، قرآن مجید کی آیتوں کے خاتمے وہ سارے آیت کے متن پر اثر ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے صبار شکور، یہ جو آیت کا حصہ ہے، اس کو پنکچویشن کے ذریعے سے الگ کیا ہے، یعنی اس کا مزاج ذکرہم بایام اللہ سے قدر مختلف ہے، اس لیے اس کو الگ پڑھو، اس کو الگ پڑھو۔ ہاں، جس کو اوپینین کلاس کہتے ہیں نا، یہ وہ اوپینین کلاس ہے۔ اس میں قرآن مجید کہتا ہے اس بارے میں، یعنی آپ کا بنی اسرائیل کو اللہ کے دنوں کی یاد دلانا جو ہے، اس بارے میں لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، بے حد صبر کرنے والے کے لیے اور بے حد شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب اس آیت کے خاتمے کو کیا تعلق ہوگا، خاتمہ جس آیت کا اس پر دیکھیں گے اس پہ کیا آیا ہوا ہے، اس میں تو ذکر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے دنوں کی انہیں یاد دلائیں۔ اگر وہ صرف غموں کے دن مراد ہوں تو شکور کس کے لیے آیا ہے؟ شکور تو نعمت کے مقابلے میں شکریہ ادا کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اگر اس سے صرف نعمتوں کے دن مراد ہیں تو لکل صبار شکور، ہر بڑے صبر کرنے والے کی نشانیاں ہیں۔ تو صبر حلوے کے مقابلے میں تو نہیں کیا جایا کرتا، تلواروں کی دھاروں کے مقابلے میں، نیزوں کی انیوں کے مقابلے میں، دشمنوں کے جھمکٹے کے مقابلے میں اور برستے بموں کے مقابلے میں ڈٹ کے رہنے کا اور استقامت دکھانے کا نام ہے صبر کرنا۔ اگر غموں کے دن مراد نہ ہو تو صبر کا ذکر کیوں آیا ہے؟ صبار اور شکور دونوں لفظ آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دن وہ بھی ہیں جن میں مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، ان دنوں کی بھی یاد دلاؤ۔ مصیبتیں آئی کیوں ہیں، ان مصیبتوں کی وجہ معلوم کرو، جن وجہوں سے وہ مصیبتیں، ان سے بچو تاکہ اور آئندہ تم پر وہ دوبارہ مصیبتیں نہ آئیں۔ لیکن نعمتوں کے دن کہا کہ آگے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اس نعمت کی تم نے قدر پہچانی، اس کا پرچار کیا ہے، اس کی عزت کی ہے، تو ہم اس نعمت کے ذریعے سے اور فیضان تم پر کریں گے۔ شکور پھر اس وقت بنو گے جب نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ معلوم ہے اس سے نعمت والے دن بھی مراد ہیں اور زحمت والے دن بھی مراد ہیں، دونوں طرح کے دنوں کی یاد دلانی ہے۔ اب اگر نعمتوں کو اصول بنا لیا جائے تو اس کے لیے قرآن مجید کی ایک اور آیت بھی آپ کی مدد کرے گی۔ اما بنعمت ربک فحدث، جو اللہ کی نعمت ہے نا اس کا خوب پرچار کرو۔ تو باقی جتنی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہیں، بے وفا ہیں، ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ مثلا آدمی کے گھر اولاد نہیں ہے، دوڑتا ہے بھاگتا ہے، اولاد ہو جائے، اولاد میں بے وارث مرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بندہ میرے گھر میں پیدا ہوتا کہ پیچھے کو میرا ہاتھ کھڑے کرنے والا ہو۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، کئی بچے ہو گئے، ان کو پیار سے کھلایا پلایا، اچھے کپڑے پہنائے
اور ان کو پالنا پوسنا شروع کیا، اسکول کالج میں جانے شروع ہو گئے. تو جناب جس وقت رات کو دیر سے آئے تو پوچھتے دیر سے کیوں؟ آئی ڈونٹ نو. نعمت تو تھی لیکن اب وہ زحمت بن گئی ہوئی ہے. اب سوچا کہ یہ بچہ جوان ہو گیا ہے، یہ لڑکیوں کے پیچھے گھومتا ہے، یہ لڑکی مردوں کے پیچھے گھومتی ہے، چلو اس کی شادی کرتے ہیں. لیکن شادی جو ہی ہو گئی، لڑکا کہتا ابا مجھے الگ کرو، میری بیگم تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت تو تھی لیکن نعمت ہو کر وفادار تو نہیں ہے. سارے بچوں کی شادی ہو گئی اور بیوی میاں دونوں جناب مسافروں کی طرح گھر میں بیٹھ گئے، جیسے مسجد میں مسافر بیٹھے ہوئے تھے. کبھی گھر میں گہما گہمی تھی، شور غوغا تھا، تم تراک تھا، شور تھا. آج جناب دونوں بیوی ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، میاں دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا ہے. نعمت تو تھی مگر ساتھ تو چھوڑ گئی. جوانی تھی، نئی جوانی عیش بہانی، بڑھیا نیریاں کھنگا، اڑ اڑ کے پیار رستہ پوچھے مائیوں کدھر لنگا. جوانی صحت خوبی تھی مگر پر یہ خوف خدا دیوں ڈریے، مان نہ کریے ماسا، جو اپنا حسن نہ توڑ نباؤ کی اسدا پرواسا. آمی آمی ناچر لامی باغ چرندیا ہرنا، جو چڑھیا اس لینا آخر جو جمیا اس مرنا. ساری نعمتیں تھیں مگر ساتھ تو چھوڑ گئیں. بال گھنگریالے تھے، وقت آیا بال ہی نہیں دے کے ساری گنجا ہو گیا. اب گھنگریالا کہاں سے رہے؟ اب وہ گھنگریالا پن بھی نہ رہا. داڑھی بڑی خوبصورت تھی لیکن ایک ایک بال کر کے جھڑنے لگا. ایسا بوڑھا ہو گیا کہ جاتے جاتے پاؤں سے جوتا اتر گیا، اور جوتا تلاش کرنے لگا تو ٹوپی گر گئی، ٹوپی تلاش کرنے لگا تو اینک گر گئی، اینک تلاش کرنے لگا تو ناک بہنے لگی. یعنی آدمی کسی کنارے پر پہنچتا ہی نہیں. سب چیزیں تھیں مگر بے وفا نکلی نہیں. قبر کی طرف جانے لگا ہے، سب نے تیاری کر دی ہے، کفن پہنا دیا گیا ہے، جنازہ پڑھ لیا گیا ہے، قبر انتظار کر رہی ہے. ماں رو رہی ہے پر ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، بیگم رو رہی ہے پر ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، بھائی رو رہے ہیں پر ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں، سیاسی معاشی اقتصادی دوست رو رہے ہیں پر ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں. جب قبر میں رکھا گیا، مٹی ڈال دی گئی تو دو بھیانک شکلوں کے فرشتے آ گئے. کہا آگے امتحان لینے والے تو آیا کرتے تھے لیکن ان کے ہاتھوں میں گرز نہیں ہوتے تھے. یہ گرز کرینہ ہے کہ کہیں ماریں گے، یہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا. اب دیکھتا آگے پیچھے بھائی بہنیں خاندان والے، جدو خزاں نے باغ وچ بال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نہیں، جڑے کہندے سن ملنگ کے نال تیرے اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. محمد بوٹیا سارا جہان جھوٹا، نبی پاک دیاں سچیاں یاریاں. جب چاروں طرف سے نا امید ہوا، پٹ سے کھڑکی کھلی، لمبے لمبے کیسوں والا، لمبے لمبے دامنوں والا، لمبے لمبے نینوں والا، گھنگریالی پلکوں والا سامنے. کہا گھبراتا کیوں ہے؟ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ جس کا کلمہ پڑھا تھا میں وہ ہوں. باقی تیرا ساتھ چھوڑ سکتے، میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. باقی نعمتیں دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ نظار. باقی نعمتیں تھیں مگر فانی نکلی نا، بے وفا نکلی. قیامت کے میدان میں ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے گا. کوئی بہن بھائی خاندان کا کوئی آشنا دوست یار ہم وطن ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب سرکار کی بارگاہ سے آ نکلے گا تو کہیں گھبراتا کیوں ہے؟ انا لہا، جس مقصد کے لیے آدم علیہ السلام سے تم نے شروع کیا ہے یہاں تک بھاگتے بھاگتے آ گئے ہو، کچھ نہیں بن سکا. یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اس مقصد کے لیے تو میں ہوں. اب جناب قیامت کی گرمی میں شفیع الورا خواجہ یہ باس و نشر، امام الہدا صدر دیوان حشر. صاحب روح البیان نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی تفسیر میں. انہوں نے سورہ آیت کرسی کی تفسیر میں کہا کہ اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا سوائے اس کی اجازت کے. کہا جس کو اجازت ہوگی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جن کی شفاعت کرتا ہے ان کے پہلے کے حالات بھی، پیچھے کے حالات بھی، دائیں بائیں کے حالات بھی اس کو پتہ ہے. اس جگہ شفیع الورا خواجہ یہ باس و نشر. سرکار صرف امت محمدیہ کے شفیع نہیں ہوں گے بلکہ جتنے اکاؤنٹیبل جو ہے مخلوق ہے
سب کے شفیع سرکار ہوں گے. شفیع کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے بات کیا ہے, شخص کون ہے, سیکشن کون سی لگی ہے, سزا کتنی ہو سکتی ہے, بچایا کیسے جا سکتا ہے. اس کے یعلم ما بین ایدیہم کی تفسیر میں لکھا ہے صاحب روح البیان نے کہ یہ آیت ثابت کرتی ہے سرکار کو کل کائنات کے لوگوں کے احوال پتہ ہے. شفیع الورا خواجہ باس نصر امام الہدا صدر دیوان حشر. سفارش کرنے جائے پوچھا کون ہے, کہ یہ تو نہیں مجھے بتا. وہ اس نے کیا کیا ہے, کہ یہ تو نہیں مجھے بتا. اس نے کل کتنے کام کیے ہیں, اس کی کل برائیاں کتنی ہیں, کل اچھائیاں کتنی ہیں, کیا سفارش کرنے آیا. کہ اس کی برائیوں اچھائیوں کا تو مجھے پتہ نہیں کیونکہ پہلے گزرا ہے, میرے بعد گزرا ہے, میں اس کے پاس نہیں تھا. اگر یہ کہے تو شفاعت کرنے کا رائٹ اسے ہوگا. معلومات سرکار جن کی شفاعت کرنے جائیں گے ان کی ایک ایک بات سرکار کے سامنے ہوگی. یہ مانا. تو ایسی شخصیت ماں تو اس بات کی نگرانی نہ کرے لیکن مدینے والا اس کی نگرانی کرے کون کہاں رہتا ہے, کیا کرتا ہے. یہ مت خیال کرو میں فیکٹری میں گیا ہوں, کسی کونے میں کھڑے ہو کے کوئی بدی کر کے واپس آ گیا ہوں, ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہو, مدینے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. اب سب سے بڑی نعمت سرکار کی ہوئی نا. اب پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ تم ان کو اللہ کے دنوں کی یاد دلا. یہ بات اسٹیبلش ہوگی کہ نعمتوں کے دن بھی اور زحمتوں کے دن بھی اللہ کے دن ہیں, ان کو منانا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تعمیل کس طرح کی, موسیٰ علیہ السلام کی تعمیل اس طرح کی کہ آؤ آج دن مناتے ہیں. کیا طریقہ کار ہے, کا صحرائے سینہ ہے, آ گئے ہیں. اب بھوکی قوم کو جب کلمہ بھی پڑھاؤ نا تو وہ کہتے کیا مزدوری ملے گی. وہ لکڑیاں چیرنے والے آتو آتے تھے, ان کو کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ, ان کا کیا مجوری دیسی. ماہ رمضان میں پیٹنے کے لیے بھرتی کرتے تھے ان کو, تو 8 آنے ان کو نقد دیتے تھے اور پیٹ بھر کے چاول دے دیا کرتے. تو کہتے تھے یارو یہ کہیں کنارے بھی لگاؤ, مجوری کر کر کے مر گئے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا تھا یہ پیٹنا ان کے نزدیک عبادت ہے. تو اب اصولی طور پر جو قوم اتنی صدیوں سے بھوکی چلی آ رہی تھی انہوں نے یہ کہا جناب اتنی بڑی گیدرنگ ہوگی, بندوبست کیسے ہوگا. وَصَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, ٹینٹ لگا دیں گے, بدریوں کے ٹینٹ. یہ چھاؤں کرنے کے لیے آئیں گے, برسنے کے لیے نہیں آئیں گے. اور کہا جی کھانے پینے کا بندوبست, جب تک روٹی کپڑے مکان کا بندوبست نہ ہو. کہا روٹی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, پکے پکائے کھانے, ہوٹلنگ کا بندوبست. کہاں تم زمین پر یہ کرتے پھرو گے, کون یہاں کچن بنائے گا, کون ہانڈیاں صاف کرے گا. اوپر سے آسمان پہ کوکنگ کر کے تمہیں بھیجتے. حلوہ پکا پکایا آ گیا, بٹیر تازے آ گئے تاکہ اپنی مرضی کے مطابق پکاؤ. اچھا پانی, کہا وَاسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, ہم نے کہا کہ آپ اس پتھر پہ لاٹھی ماریں, 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب کھانے کا بندوبست بھی ہو گیا, پینے کا بھی, رہنے سہنے کا بھی, اب کپڑے سلے سلائے. اچھا ہمارے ریکارڈ کے مطابق وہ 6 لاکھ تھے, یہودی ریکارڈ کے مطابق 20 لاکھ تھے. 6 لاکھ ہوں یا 20 لاکھ ہوں, اجتماع بن جاتا ہے کہ نہیں, جلسہ بن جاتا ہے کہ نہیں. لنگر پکنے شروع ہو جائیں اور آسمان سے اللہ پکا کے بھیجے, یہ نشانی اس بات کی ہے نا کہ جلسے آپ کو پسند ہیں. 6 لاکھ آدمی کا اجتماع جلسہ نہیں بنتا. کہا کرنا اس کو منانا کس طرح ہے, کہا تم بھی روزہ رکھو میں بھی روزہ رکھتا ہوں, عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی, اس کی توحید بیان کرو, اس کی توصیف بیان کرو, اس کی شان بیان کرو, اس کا شکریہ ادا کرو. مالک الملک تو کتنا کریم ہے, کیسے وقت میں ہمیں نجات دی ہے, نہ صرف ہمیں ہماری جان بچی ہے بلکہ آئندہ رہنے سہنے کے لیے ساری سہولتیں بھی مہیا کی ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام نے طریقہ بتلا دیا نا. اب بتاؤ کہ فرعونیوں سے جان چھوٹنا بڑی نعمت ہے کہ سرکار کا میلاد بڑی نعمت ہے. وہ جان چھوٹنا صرف یہودیوں کے لیے تھا, سرکار کا میلاد کل کائنات کے لیے ہے. تو پھر اگر وہ 1 مرتبہ منایا جانا چاہیے, 1,00,000 مرتبہ منایا جانا چاہیے. سمجھ یہ باقاعدہ میں نہیں کہتا, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی
شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی انہوں نے کہا قرآن مجید کے 5 علوم جن کو کہتے ہیں علوم خمسہ، ان میں سے ایک التذکیر بایام اللہ ہے، اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں، کائنات کا کوئی ایک ایسا دن مناؤ جو اس کے برابر کا دن ہو۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ان میں روح پھونکی گئی، لیکن کل کائنات میں ایک دن باہر آئی ہے؟ دوزخ کے دروازے بند ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھولے گئے، قرآن بہشتی کے حلے چینج ہوئے ہیں، غلمان بہشتی کے جو ڈریس ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، اور ان جنت کی نئی آئینہ بندیاں ہوئی ہیں، کل روئے زمین پر باہر یک وقت آئی ہے؟ نہیں ایسا ہوا نا۔ بڑا وہ انقلابی دن ہے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیے جانے کا، لیکن فرشتے آئے سجدہ کر کے فارغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نارے نمرود میں چھلانگ لگانا، اور جو فضا میں سے گرنے والے پرندے ہیں کبابوں کے نیچے الگ ہے، لیکن جو بیچ میں بیٹھا ہوا اس کا بال بھیگا نہ ہو۔ اب اس کو بند کر دیا، زیادہ ٹھنڈک آ رہی ہے، اس کا بال بھیگا نہ ہو، انقلابی دن ہے نا۔ مگر یہ باتیں پہلے جو گنوائی ہیں ان کا وجود ملتا ہے اس میں؟ نہیں ملتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان، کل روئے زمین پر طوفان آیا، انقلابی دن ہے، پر مارنے کے لیے نا، جلانے کے لیے تو نہیں ہے نا، زندہ کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ سرکار کا جو دن ہے اس کی انقلابی حیثیت تحت الثری سے لے کر کے لامکان تک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات ہوئی، پر صرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، صرف مصر کی زمین ہے، صرف بنی اسرائیل ہیں، صرف فرعون ہے، یہ اسی دائرے کے اندر یہ سارے جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ سارا ڈسپلے ادھر ہی ہو رہا ہے، کل کائنات میں یہ تبدیلی تو نہیں ہے نا۔ اگر اس کا دن اس دھوم دھام سے منایا جائے تو مدینے والی سرکار کے تو تشریف لانے پر کل کائنات میں زبردست انقلاب آیا۔ اب جس طرح سرکار کے تشریف لانے پر انقلاب آیا، انبیاء علیہ السلام جناب آمنہ سے ملنے آئے، جناب سیدہ ہاجرہ ملنے آئیں، حضرت سیدہ مریم ملنے کے لیے آئیں، موسیٰ علیہ السلام کی اماں جو ہیں، اب وہ نہیں بلکہ دایا حضرت مائی آسیہ بھی اور ہاجرہ بھی، یہ لوگ ملاقات کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے موقع پر ایسا ہوا، لیکن سرکار بغداد کی ولادت کے موقع پر کل عالم اسلام کے اولیاء اللہ نے کہا وہ جوان جس کے قدم سے ولی بنے گے وہ آ رہا ہے چمن میں آنے والا، اے صبا ایک مست ناز، ہر کلی بینا رہے، ہر پھول پیمان بنے۔ اب سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے آنے سے جو انقلاب آیا، آپ دیکھتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس نے کوئی یہودی یا نصرانی مسلمان نہ ہوا ہو۔ سرکار بغداد نے خانقاہ ولایت میں قدم رکھا، خانقاہ تصوف میں اتنی تبدیلی آئی، اور 70 سے کئی لاکھ تک اجتماع روزانہ ہوتے رہے، اور کئی مرتبہ ایک مجلس سے کئی جنازے اٹھتے رہے۔ لوگ تڑپ کے آپ کے بیان پر ایسی مستی آتی رہی کہ تڑپ کے مر جاتے رہے، کوئی مردہ، کوئی کشتہ، کوئی بسمل، کوئی زخمی، کچھ بھی نمونہ ہے تیرا روز جزا کا۔ یہ حالات وہاں پیدا ہوئے۔ اب سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی بڑی بات ہے، لوگ عبادتیں کر کے مر جائیں اور سرکار بغداد پاؤں کی ٹھوکر ماریں تو ولی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جنیوں پڑے ہوئے ہیں، کرسچن ہے اور گلے میں اس کے نشان صلیب کا پڑا ہوا ہے، سرکار نے اس کو پکڑ کے کہا تمہیں ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، تمہیں ولی بھی بناتے ہیں، تمہارا ایک ابدال جو ہے اس کا وصال ہو گیا ہے تو تم اس جگہ ابدال بناتے ہیں۔ بھائی وہ کسی چرچ کا پریسٹ ہے، اس کے گلے میں باقاعدہ صلیب پڑی ہوئی ہے، اس نے سابقہ کلمہ بھی نہیں پڑھا ہو، سابقہ کوئی سروس ہوئے بغیر یک اسی وقت اس کا جنیوں ٹوٹے، اسی وقت اس کا صلیبی نشان اڑے، اسی وقت اس کو کلمہ پڑھایا جائے، اسی وقت اس کو ابدال کے مرتبے پر فائز کیا جائے۔ سرکار بغداد پروردگار کی نعمت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ یہ رویت ہلال کمیٹی کے ممبران میں سے ہیں، کتنی دقت اٹھانی پڑتی ہے، کبھی ایک اخبار چیخ اٹھتا ہے، کبھی دوسرا اخبار چیخ اٹھتا ہے۔ سرکار بغداد کے آنے کے وقت سرکار بغداد نے پورے ماہ رمضان شریف میں دودھ نہیں پیا، دن کے وقت روزہ دار رہے، تو پھر آئندہ کے لیے جب تک آپ بچپنے میں تھے تو پھر لوگ آ کر کے پوچھتے صاحبزادے نے دودھ پیا کہ نہیں؟ اب جناب کروڑوں روپے اس پر خرچ ہوتے ہیں، جی یہ رویت ہلال کمیٹی اس ملک کی ہے، یہ رویت کا ہلال کمیٹی اس کی ہے، یہ فلاں جگہ کا مفتی ہے،
وہ اربوں روپے کی لاگت سے جناب رویت لال کمیٹیاں بنی اور پھر ان کو بھی غلطیاں لگیں. واہ سرکار بغداد تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اب پھر اللہ کی نعمت ہوئے کہ نہ ہوئے, پھر ان کا وہ دن منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو 2 معنی میں نے کیے ہیں اس کے قرآن مزید تائید کرے گا. ایک تو خواتین آیات کے ذریعے سے لکل صبار شکور, اس میں صبر کرنے والے کا بھی ذکر ہے. اس کا مطلب یہ اشارہ ہے مصیبت کے دنوں کی طرف, اور نعمت کے اشارے کے لیے شکور کا لفظ ہے. یہ خواتین آیات کا فنی طور پر اٹل ثبوت ہے. جی مولانا میں جو شور کرتا رہتا ہوں اس کی وجوہات ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا جو حکم تھا نا وذکرہم بایام اللہ, دیکھیں گے اس کی تعمیل کا راستہ کس نے ہموار کیا. وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب جو نعمت کے معنی کیے نا, نعمتوں کے دن, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے. تو یہ درس نبیوں کا ہوا یا میرا ہوا؟ یہ نبیوں کا درس ہے, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اب انہوں نے روزہ رکھا تھا نا, باب صیام التطوع میں بخاری شریف کے اندر نفلی روزوں کے چیپٹر میں بخاری کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کہ یہودیوں تم یہ 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت روزے فرض ابھی نہیں ہوئے تھے, دوسرے سال ہجرت میں روزے فرض ہوئے. تو سرکار دو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ ان کا 10ویں محرم کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھاڑا تھا, سمندر کو پھاڑا تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اپنی قوم کے باعزت طور پر اس سے فارغ ہو گئے تھے. بعد میں فرعون نے جب میں اپنی آرمی کے اس کی بیڈ میں قدم رکھا تو اوپر سے سمندر مل گیا. چند لمحوں کے بعد اس کی تمام گھوڑوں کی لاشیں, بندوں کی لاشیں فضا میں اوپر سطح پر تیر رہی تھی. تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا دن تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکریہ کے لیے اکٹھا بھی کیا, خدا کی بارگاہ سے لنگر بھی دلائے, اور ہمیں ساری سہولتیں بھی مہیا کی, اور ہم نے اللہ کی یاد کے لیے روزہ رکھا. سرکار نے فرمایا کہ یار موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم زیادہ قریب ہیں. یہ سوال کا جواب ہے کہ یہ تو یہودی کرتے تھے, تم کیوں کرتے ہو؟ سرکار نے اس سوال کو آنسر کیا ہے. سرکار نے بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تم زیادہ قریب نہیں ہو, ہم زیادہ قریب ہیں, اس لیے ہم روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں. بعد میں اس ذوق کے آدمی تو ہر دور میں ہوئے نا. کسی نے یہ جرت کر کے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کے ساتھ ملتی جلتی بات ہے کہ یہ وہ روزہ. اس سرکار نے آئندہ سال تک اگر زندہ رہے نا ایک اور روزہ ساتھ نتھی کر لیں گے تاکہ 10ویں بھی بنائی جائے 11ویں بھی بنائی جائے. یہ بات علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری اسی موقع پہ لکھی ہے. یہ سوال کا جواب تھا. اب موسیٰ علیہ السلام پہلے یاد کیا دلائی, لکل صبار شکور کی طرف سے شکور کا معنی کیا کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہیں. جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات عطا فرمائی, وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. اس بارے میں پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اگر معنی کیے جائیں دکھوں کے دن, مصیبتوں کے دن, اور اس میں بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا اگر اس سے مراد لیے جائیں نعمتوں کے دن. اعلیٰ حضرت نے سے نعمتوں کو دن مراد لیے اس لیے کہا اللہ کا بڑا فضل ہوا, مگر ترجمے دونوں درست ہیں. اور وجوہ صحت کیا ہے جو میں نے عرض کیا. اب یہ کہ جب کسی آدمی پر قرضہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں 11ویں مناؤ, ہم کہتے ہیں میلاد شریف مناؤ, حالانکہ وہ پیسے خرچ کرتا ہے, اب تو اس کا مال گھٹنا چاہیے. ہم مال کے بڑھانے کے لیے اس کو تدبیر بتاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جناب یہ عجیب الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اب قرآن مجید نے کہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 39 میں کہا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا پرچار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں
میلاد شریف مناؤ، قرضہ ہے تم پر تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہارے گھر میں بیماری ہے، میلاد شریف مناؤ، 11ویں شریف بناؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیوں بھائی، قرآن سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، نعمتوں کے ذکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مضمون بڑا لمبا ہے اور بڑا دلچسپ ہے۔ نواب صدیق الحسن قنوجی جو ہندوستان کے سب سے پہلے وہابی بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب التعویذات ایک لکھی ہے، میرے پاس موجود ہے۔ اس کے اندر کہا کہ اگر کوئی نوچندی کی جمعرات ہو اور حضرت غوث الثقلین کا یہ جو ختم شریف آپ لوگ پڑھتے ہیں، نوچندی کی جمعرات سے شروع کرے تو 3 دن تک لگاتار پڑھے، اور ختم کے خاتمے پر مٹھائی سامنے رکھ کے اس وقت دعا مانگ کے ایصال ثواب کرے اور حاضرین میں تقسیم کرے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ اب جن جن کے گھروں میں بچے ہیں، روزگار نہیں ہے، آپ شرطی ایسا کریں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ سرکار بغداد کا چھپا ہوا ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے ختم شریف، گھر میں ماں بیٹھ جائے، بیٹیاں بیٹھ جائیں، بہنیں بیٹھ جائیں، میاں بیٹھ جائیں، بچے بیٹھ جائیں، بہن بھائی بیٹھ جائیں، کر کے سارے آدمی بابوضو ہو کے صاف کپڑا بچھا کے ذکر الہی کرو، وہ سرکار بغداد کا ختم شریف پڑھو، تجربہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا فذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سمجھ آئے گی بات؟ یہ تو 11ویں شریف اور میلاد شریف منانے کے بارے میں تھی، لیکن اس پر آج کل ایک مشکل سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں لوگ کہتے ہیں جی میاں صاحب نے سرکار بغداد کی شان میں بڑا مبالغہ کیا ہے، انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو اسلام میں ثابت نہیں ہیں اور انہوں نے کر ماری ہیں، اس لیے ان کا محاسبہ ہم کرنا چاہیں گے۔ یہ آیت ہے، اس کا نمبر ہے آیت نمبر 39 سورہ رات، سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 39 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار بغداد کی شان میں یہ باتیں کہی ہوئی ہیں، اس پر لوگ لے دے کرتے ہیں، میں وہ بھی پڑھتا ہوں اور پھر قرآن کے سامنے رکھ کے اس کی تفسیر بھی کرتا ہوں۔ اور یہ نسخہ جو ہے یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کھڑی نے اپنی زندگی میں خود چھپوایا تھا۔ وہ جو ایک جھگڑا تھا نا کہ پیراں دے سر پیر محمد، واہ واہ پیر ہمارے، مولانا اٹھ کے دیکھے یہ کتے، یہ دیکھ، یہ زبر میاں صاحب کے ہاتھ کی پڑی ہوئی ہے۔ سبحان کتے جو درگاہ ادیدے شیراں اوپر پارے، پیراں دے سر پیر محمد واہ واہ واہ۔ واہ پیر ہمارے، واہ آہا، یہ وہی شعر، اسی شعر کا اگر پیر کو پڑھنے میں دقت محسوس کرے تو یہ پھر پڑھنا پڑے گا اس کے۔ غوثاں کتباں دے سر میراں قدم مبارک تریا، یہ سر ہے، اس میں تو پیر پیر نہیں ہے نا، یہ سر ہے غوثاں کتباں دے سر ویرا میراں قدم مبارک تریا، جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا پریا۔ اب ذرا اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات نے فرشتوں سے روح چھڑائے اور ان کو آزاد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں سہ برساں دے موئے جوائے تے سکے نیر وگائے، کھتے روح فرشتے ہتھوں لکھے لیکھ مٹائے۔ یعنی یہ سرکار بغداد نے ایسا کیا کہ ملک الموت سے روحیں چھین لی اور آپ نے جو تقدیریں لکھی ہوئی تھی وہ مٹا دی۔ اس پر کہتے ہیں کہ یہ کس کی طاقت ہے کہ فرشتے سے روحیں چھین لے؟ یہ کس کی طاقت ہے کہ تقدیر بدل ڈالے؟ سوال سمجھ آ رہے نہیں آ رہے؟ اور غوثاں کتباں دے سر میراں قدم مبارک تریا، جو دربار انہاں دے آیا خالی پانڈا پریا۔ اچھا، اب ہم اس پر غور کریں گے کہ یہ جو کہا ہے سہ برساں دے موئے جوائے تے سکے نیر وگائے تے کھتے روح فرشتے ہتھوں لکھے لیکھ مٹائے، مسئلہ تو یہ اس بات کا ہے کہ کیا
لکھے لیک مٹائے جا سکتے ہیں؟ اگر لکھے ہوئے مٹائے جا سکتے ہیں تو پھر روح چھیننے میں کوئی دقت نہیں ہے. ان کی موت ہی لکھی ہوئی تھی نا, اگر مٹا دی تو پھر زندگی آ گئی واپس. ہاں, اصل قصہ تو روحیں چھیننے کا نہیں ہے, اصل بات تقدیر کے ٹالنے کی ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 39 ہے, اس کے اندر ہے پروردگار فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت, اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب, اور جو لوح محفوظ ہے اس کے پاس موجود ہے, جس کے اندر ساری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس کو ہم دیکھیں گے. میاں صاحب کا یہ کلام ایک مرتبہ پھر سنو. سہ برساں دے موئے جبائے, سکے نیر وگائے, کھتے روح فرشتے ہتھوں لکھے لیک مٹائے. اسی پر رب اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, اور رب جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. تقدیریں اس کی بارگاہ میں موجود ہیں. سمجھ آئیے؟ اب اس پر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی آپ کی تفسیر مظہری اس پر نکال کے دیکھتے ہیں. یہ سورت نمبر 13 کی آیت نمبر 39 ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, اس جگہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. یہی آیت جو اس وقت قرآن مجید میں ہے. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی آپ کی تفسیر مظہری یہ 3-4 واسطوں سے مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بنتے ہیں. یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے شاگرد ہیں. مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں, اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے عظیم بزرگ مانے جاتے ہیں. علماء دیوبند میں ان کی عظمت کا کوئی منکر نہیں, خاندان نقشبندیہ کے سلسلے کا کوئی بندہ ان کا منکر نہیں. اگر جاہل ہے تو منکر ہو تو پھر وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ہوگا. اگر وہ یہ چاہے کہ مجددی سلسلے کا بندہ کہلاؤں, ان کا انکار پھر نہیں کر سکتا. اس جگہ وہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت, یعنی مما کان فی اللوح فما کان مکتوبا قابل المحو یسمى بالقضاء المعلق یمحو اللہ بایجاد ما علق محوه سواء کان ذلك التعلیق مکتوبا فی اللوح اور مضمون فی علم اللہ تعالی. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہنا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے, اللہ تعالیٰ کس کو مٹاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دیتا ہے. تقدیروں میں سے جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, لیکن جو مٹنے کے قابل ہوتا ہے اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. جو مٹنے کے قابل نہیں ہوتا اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں. اب اس کے بارے میں آئے ہائے 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 کہتے قال ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ ما یشاء و یثبت الا الرزق والاجل والسعادہ والشقاوہ, یعنی ان حالاتها. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہ رزق تبدیل ہو سکتا ہے, نہ موت تبدیل ہو سکتا ہے, نہ شقاوت نہ سعادت, یہ تبدیل نہیں ہو سکتی. لیکن آگے چل کر کے دونوں مذہبوں کو چھوڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ قصہ اصل میں یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں قال البغوی, امام بغوی نے کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود دونوں فقیر صحابی ہیں, انہما قالا یمحو السعادۃ والشقاوۃ ایضا, اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت بھی اور شقاوت بھی دونوں مٹا دیتا ہے. یعنی کوئی بہت آدمی انتہائی نیک آدمی تھا, کسی بزرگ کی بے ادبی کر دی تو گیا, کاتا کوتا کپاس ہو گیا. ایک کوئی ولی الہی ہویا رد کسے تقصیروں, اس سے اس کی سعادت شقاوت میں بدل جاتی. اور کبھی بدبخت ہے, ایک نگاہ نال پکڑ کے ولی کیتا چوراں فاسقاں فاجراں زانیاں نو, کہتے ہیں وَيَمْخُ الرِّزْقَ وَالْأَجْلَ وَيُثْبِتُ مَا يَشَاءُ. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق بھی مٹا دیتا ہے, گھٹا دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے, اور موت بھی گھٹا دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. کرتے کرتے آخر میں چل کر کے اپنی بات کرتے ہیں.
کہتے ہیں کل تو وہ یوافق مذہب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسعود رضی اللہ عنہ ما ذکر فی المقامات المجددی ان المجدد رضی اللہ تعالی عنہ ضرب بصیرۃ الکشف مکتوبا فی ناصیۃ ملا طاہر اللاہوری الشقی. کہتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مذہب ہے، جو حضرت عمر کا مذہب ہے کہ تقدیریں بھی بدل سکتی ہیں، رزق بھی بدل سکتا ہے، اس کے مقدر میں جو لکھا پڑا ہے اتنا رزق ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں یہ دعا کرو، یہ دعا کی فلسفی حضرت فاروق اعظم اس مذہب کے آدمی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود جس سلسلہ تعلیم کے ہم لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بدل سکتی، قابل تغیر ہیں. کہتے ہیں ان کے مذہب کے مطابق امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے 2 صاحبزادوں کے استاد تھے. ایک صاحبزادے کا نام تھا محمد سعید اور ایک کا نام تھا محمد معصوم. ان دونوں کے استاد تھے ملا طاہر لاہوری، اور ہاں نام طاہر تھا، رہنے والے لاہور کے تھے بدبخت. فذکر المجدد رضی اللہ تعالی عنہ ما ابصر لولدیہ الشریفین، آپ نے جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا ہوا، ان کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا تھا نا، اپنے بیٹوں کو بتلایا کہ تمہارا یہ جو استاد ہے اس کی پیشانی پر تو شقی لکھا ہوا ہے. اگر شقی لکھا باقیوں کو نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ کہ جس کی نظر غیب دان تھی وہ دیکھ سکتا تھا، سب کو نظر نہیں آتا تھا. اگر مجدد صاحب غیب دان ہو سکتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کیوں بے چینی ہے؟ فالتمسا منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان یدعو علی اللہ سبحانہ وتعالی ان یمحوا عنہ الشقاوہ. ان دونوں نے اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ دعا کریں اس کی بدبختی اس کے پیشانی سے مٹ جائے. وَيُثْبِتَ مَكَانَهُ السَّعَادَةَ، نہ صرف اس کی بدبختی اس کے مٹے بلکہ جس جگہ بدبخت لکھا ہوا اس جگہ خوش نصیب لکھا جائے. یہ بات. فقال المجدد رضی اللہ عنہ نظرت فی اللوح محفوظ فاذا فیہ انہ قضاء مبرم لا یمکن ردہ. کہتے ہیں کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پر دیکھا کیسا لکھا ہوا ہے، کہ وہاں بھی شقی لکھا ہوا ہے، بدبخت. اب انہی کو اپنا مرشد مانے اور کہے نبی کو غیب نہیں. یہ بیٹھے ہوئے زمین پر لوح محفوظ کس طرح انہوں نے دیکھ لی؟ جاننا اور چیز ہے، دیکھنا اور چیز ہے. یہ علم کی اعلیٰ قسم ہے، جاننا بھی اور دیکھ لینا بھی. جیسا میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں دارالخلافہ جو ہے اسلام آباد اس کا نام ہے، لیکن اس وقت میں اسے دیکھ نہیں رہا ہوں. اگر جانے بھی تو دیکھے بھی تو یہ علم کا کمال ہے. انہوں نے لوح محفوظ پر لکھا ہوا دیکھ لیا کیا کہ یہ بدبخت ہے. آپ کو اپنے مکان کی رجسٹری معلوم کرنی ہو، آپ رجسٹریشن کی فائل جا کے تلاش کریں، سر دھن کے مر جائیں آپ کو نہیں ملے گی. آپ اس فن کے ماہرین سے پوچھیں کہ کہاں رکھی ہوئی ہے، درخواست دینی پڑے گی، تو جب جا کر کے وہ رجسٹری ملے گی. تو جو رجسٹری ملے تو پھر اس میں سے یہ تلاش کرنا کہ کیا فیکٹ فگر ہیں، یہ بجائے خود مسئلہ قانون دان معلوم کرنا پڑے گا. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو یہ کس طرح پتہ چل گیا کہ اس کا فائل کہاں ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، اس کا الماری کون سی ہے، اس کا فائل نمبر کتنا ہے، اس میں یہ انٹری کہاں ہے. ہاں، یہ سب جاننے کے لیے معلومات نگاہ ولایت میں اتنا زور ہے کہ معلومات خود کھینچی اس کے سامنے آ جاتی. کہتے ہیں فالجا ولداہ الکریمان فی الدعاء، اور ان کے دونوں بچوں نے دعا کے لیے انہیں مجبور کر دیا. لما التمسا منہ، کیونکہ انہوں نے بہت ان کی گریہ گزاری کی. اب انہوں نے کیا کیا؟ فقال المجدد رضی اللہ عنہ تذکرت ما قال غوث الثقلین. یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی کرامت تو بیان کرے لیکن اس کرامت کے مصدر کو بیان نہ کرے، کتنا ظلم ہے. مجدد صاحب کہتے ہیں مجھے یاد آیا کہ غوث الثقلین کہتے ہیں ان القضاء المبرما ایضا یرد بدعوتی، جو اٹل تقدیر ہے وہ بھی میری دعا سے بدل جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی اب اگر وہ مانتے ہوں کہ حضرت غوث تقدیریں بدل سکتے ہیں تو پھر یہ کہنے میں کیا دقت ہے؟ سہ برساں دے موئے جوائے سکے نیر جگائے. ہاں، مجدد صاحب کی تعلیمات میں یہ بات موجود ہے. فدعوت اللہ سبحانہ وتعالی وقلت اللہم
رحمت کا بادشاہ و فضل کا خیر مختصر علی احد، میں نے کہا اے پروردگار تیری رحمت بڑی کھلی ہے اور تیرا فضل کسی ایک خاص آدمی بند نہیں ہے۔ ارجو و اسألک من فضلک العمیم، میں تم سے امید کرتا ہوں اور تیرا عام فضل جو ہے اس سے بھیک مانگتا ہوں، ان تجیب دعوتی، کہ تو میری دعوت کو قبول فرمائے۔ یعنی ملا طاہر لاہوری جو تیرے کاغذات میں شقی ہے، بدبخت ہے، سعید بنا دے۔ اس کو سعید بنا دے۔ کہتے ہیں فی ماوے کتاب الشقائے میں ناسیت ملا طاہر، جو اس کی تحریر ہے نا بدبختی کی، اس کو مٹا کے سعید کا لفظ یہاں لکھ دے ایک، وہ اس بات سعادت مکان ہو، اور اس کے جاگے سعید لکھنا، اور کما اجبتا دعوت سیدنا السند رضی اللہ عنہ، جیسا حضرت غوث الثقلین کی تو نے دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے نہیں کہا کہ غوث کہتے تھے کہ میں کب بدل دیتا ہوں، کہتے ہیں جیسا تو نے اس کے کہے پہ تقدیریں لوگوں کی بدلی ہیں نا، اسی طرح میں بھی کہتا ہوں اس کی تقدیر کو بدل۔ آئی بات سمجھے؟ کتے روح فرشتے کو لکھے لکھ مٹائے۔ فقال وکانی انظر الی ناصر ملا طاہر انہ مخی منہا کلمت الشقی وکتب مکانہ سعید۔ کہتے جب میں نے اس ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر دیکھا فٹافٹ سعید آ گیا، لوح محفوظ پر دیکھا تو وہاں بھی ریکارڈ بدل دیا گیا۔ اب پتہ چلا کہ تقدیریں بدل سکنے والے رہتے زمین پر ہیں لیکن لوح محفوظ پہ تصرف کرتے ہیں، تو سرکار کی بارگاہ کے جو فیض یافتہ ہوں اگر وہ تقدیریں بدل سکیں تو سرکار کے تقدیریں بدلنے میں کیا تکلیف دقت ہے؟ اس پر آگے قرآن جی ایک جگہ کہتا ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو اس طرح کے لوگ ہیں سچی توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ سے بھی تقدیر بدلتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ مٹائے، جب گناہ مٹاتے گناہ تقدیر کے بغیر کیے تھے، اس نے تقدیر کے مطابق کیے تھے نا، اب جب توبہ کی تو اس کے اپنی توبہ سے وہ گناہ مٹے نہ مٹے تو تقدیر مٹی کہ نہ مٹی۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ مٹے، جتنی بدیاں لکھی ہوئی تھیں نیکیوں کے ساتھ تبدیل ہو گئی۔ اتنی نیکیاں لکھی گئیں۔ آگے پورا قصہ ہے، یہ کتب سیاقیہ حدیث میں سے ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اس کو وہ اسنامہ اعمال جب پیش ہوگا وہ ڈرے گا، چھوٹے چھوٹے اس کے گناہ جو ہیں ان کو کہا جائے یہ بخش دیتے ہیں، اس کو ہم نے بخش دیا ہے، یہ بخش، بڑے گناہوں کا کوئی ذکر نہیں آئے گا، وہ ڈرے گا کہ میں نے تو اتنے سے کام کیے ہوئے ہیں، وہ کہیں ذکر میں نہیں آتے۔ آخر میں چل کر وہ پوچھتا ہے کہ میں نے تو یہ کام کیے تھے، وہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیا قصہ ہے؟ تو کہا کہ دراصل بات یہ ہے جو تو نے توبہ کی ہے نا، تو اس وقت پروردگار عالم نے وہ تیری تمام بدیوں کو مٹا کے اس کی جگہ نیکیوں سے وہ خانے بھر دیے ہیں۔ اب اس سے ثابت ہوا نا کہ تقدیر بدل سکنے والی چیز ہے۔ اب آئیے اس پر وہ ایک بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے کہ یہ تقدیر مبرمہ نہیں ٹلنے والی، تو سرکار بغداد فرماتے ہیں وہ ٹال دیتا ہوں۔ کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ لکھا ہوا ہے یہ ٹلنے والی ہے، ایسا ممکن ہے کہ لکھا ہوا ہو یہ تقدیر مبرم ہے نہ ٹلنے والی ہے، علم الہی میں ہو کہ میرا فلاں بندہ جس پر دعا کرے گا تو ٹال دوں گا، تو کاغذات میں وہ مبرم ہے، علم الہی میں وہ بھی معلق ہے۔ حضرت غوث ثقلین اس پائے کے لوگوں میں سے، اس پر ہم یہ پیش کرنا چاہیں گے۔ یہ تو مجدد صاحب تھے۔ آئیے ابن تیمیہ اگر کہہ کہ سرکار بغداد تقدیر بدل سکتے ہیں تو پھر میاں صاحب پر کیا الزام رہ گیا؟ جی اس جگہ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ فرمانا سہ برساں دے موئے جوائے سکے نیر جگائے سکے نیر بگائے کھتے روح فرشتے اتھوں لکھے لیکھ مٹائے۔ جب تقدیر کا بدلنا انہوں نے ثابت کر دیا تو یہ تو کہنے کی بات ہے، شعر کہہ گئے، لیکن اس کے ثبوت کے لیے تو میاں صاحب خود زندہ ہوتے تو وہ اس کا جواب دیتے۔ تو آپ کو یاد ہوگا اس کو 20-25 برس پہلے جب لوگوں نے بہت بدتمیزی کی باتیں میاں صاحب کے متعلق کہی تھیں، میں نے کہا میں میاں صاحب کا کلام سمجھنے پر قادر نہیں ہوں، لیکن یہ بات میں ضرور کہنے کے لیے تیار ہوں، اگر ان کے کوئی کلام پر ہاتھ رکھے تو میاں صاحب کا وکیل میں ہوں، میاں صاحب کی طرف سے میں جنگ لڑوں گا، جس کا جی چاہتا ہے بات کرے۔ وہ سارے اتنے شوق تھے لوگوں کے ٹھنڈے ہو گئے تھے نا۔ جی ہاں بالکل، ہاں عرس بنا کے اعلان کیا تھا، اور جتنے یہ اس وقت کافی علماء تھے جو سہ ملوک پڑھا کرتے تھے اور دعوت دی تھی، سب نے وعدہ کیا تھا
میں نے کہا پڑھنے کے لیے آؤ گے لیکن آپ کے لیے یہ ضروری ہوگا جو شعر آپ کو دیے جائیں آپ نے وہ پڑھنے ہوں گے, ان کی تصریح قرآن و حدیث سے کرنی ہوگی. اس وقت وہ سب صرف یہ سے ہم لوگ جو نعت خان ہے وہی آئے تھے, مولوی کوئی نہیں آیا تھا. بعد میں جب ملاقات ہوئی پھر آپ نے وعدہ کیا تھا, کرایہ بھی دیا تھا, آئے نہیں ہیں. ان کا جی اس وقت ہم نے کرایہ لے لیا تھا لیکن آپ واپس لینا چاہتے لے لیں, لیکن ہم اس ڈر کی وجہ سے نہیں آئے. اچھا, اب ابن تیمیہ سے پوچھتے ہیں. یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے مجموعہ توحید. مجموعہ توحید کا صفحہ نمبر 555. اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریروں کے بدلنے کے بارے میں جو دعویٰ کیا ہے یہ کلمہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کہتے ہیں اِلَى هَذَا أَشَارَ الشیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ فیما ذکر عنہ. کہتے ہیں حضرت غوث پاک اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پاک پر رحمت کرے, انہوں نے اسی معنی کی طرف اشارہ کیا. کس معنی کی طرف؟ کہ بندگان خدا, بندگان خاص علام الغیوب اکثروہم ہم جواسیس القلوب. کہتے ہیں فیما ذکر فبین ان کثیر من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسکوا. کہتے ہیں کہ بعض مردان خدا ایسے ہیں کہ جب تقدیر تک وہ پہنچ جاتے ہیں, معلوم کر لیتے ہیں, تو وہاں چل کے رک جاتے ہیں خدا کا فیصلہ کیا کرے. الا انا, سرکار ہو میں نہیں رکتا سوائے میرے, وہ رک جاتے سوائے میرے, باقی سارے رک جاتے. فانی ان فتحت لی فی روزنۃ, ایک کھڑکی تقدیر کی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. فنازعت اقدار الحق بالحق للحق, میں اللہ تعالیٰ کی تقدیروں سے جنگ کرتا ہوں, جھگڑا ہوتا میرے. فنازعت اقدار الحق بالحق, خدا کی تقدیروں سے جھگڑا کرتا ہوں. تو خدا کے ساتھ تقدیروں کے ساتھ کے بارے میں جھگڑا تو کس سے جھگڑا ہوگا؟ اللہ سے جھگڑا ہوگا نا. معلومہ کچھ بندگان خدا ایسے ہیں جو خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ سکتے پروردگار ساری زندگی تو یہ جپنے میں گزاری ہے, اب ہمیں رسوا نہیں کرنا, تیری شان کے لائق نہیں ہے. والرجل من یکون منازل القدر, مرد حق وہ ہوتا ہے جو رب سے جھگڑا تقدیر سے جھگڑا کرے. لا من یکون موافق للقدر, تقدیر کے موافق چلنا یہ مردوں کا کام نہیں ہے. تقدیر میں مثال کے طور پر لکھا ہے یہ بدکاری کرے گا, یہ شراب پیے گا, یہ قتل کا ڈالے گا. تو کہا کیا کر رہے تقدیر میں لکھ کر کرنے دو. کہا نہیں, ڈٹ جاتا ہوں, اس کو نہیں قتل کرنے کا, اس کو نہیں شراب پینے دیتا. کہتے ہیں رب سے جھگڑا کرتا ہوں. اس موقع پر کہتے ہیں رب سے جھگڑا, پہلے اس کی بات سن لیتے ہیں پھر اس کے بعد رب کے ساتھ جھگڑے کے لیے حدیث سے جواز پیش کرتے ہیں. والذی ذکر الشیخ رحمہ اللہ هو الذی امر اللہ بہ ورسولہ. کہتے ہیں حضرت غوث ثقلین نے جو بات ذکر کی ہے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو حکم دیا ہے. یعنی اپنی طرف سے بات نہیں کی. ہاں ولیکن کثیر من الرجال غلط فیہ, لیکن بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں غلطی لگی ہے. یہ انہوں نے جو سٹیٹس اپنا اعلان کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا. آئیے ابن ماجہ جلد اول حضرت حیدر کرار کی روایت ہے. کہتے جو بچہ ماں کے پیٹ سے گر گیا, پیدا نہیں ہوا, گر گیا, قیامت کے میدان میں رب فیصلہ کرتے وقت کہے گا اس کو جنت میں لے جاؤ, اس کی پوری باڈی تیار کرو, اس کو صحیح صحت مند انسان بناؤ اور اس کو جنت میں بھیجو. وہ کہے گا مولا کریم میں نہیں جنت میں جانے کے لیے تیار, کیونکہ تو میرے والدین کو دوزخ میں بھیج رہا ہے. کتنی بے وفائی اور غداری کی بات ہے. میرے ماں باپ تو دوزخ میں جلیں, میں اگر ان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا تو میں خود جنت سے باز رہ سکتا ہوں. شیری سے گھر چکو ہوکن بازی نہ لے سکا پر سر تو دے سکا, کس منہ سے کرتے ہو دعویٰ سودا, تم سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. اس وقت اللہ کریم کہیں گے یار یہ جھگڑا کرتا ہے, کسی بے گناہ کو دوزخ میں لے جانا تو ہمارے قانون انصاف کے خلاف ہے. ایکویٹی آف لا جس کو کہتے ہیں, یہ اس کے مطابق درست نہیں, لیکن کسی گنہگار کو بخش دینا یہ ہمارے فضل کے مطابق ہے. اس وجہ سے اس کے جھگڑے کو نپٹانے کے لیے اس کو راضی کرو, اس کے والدین کو اس کے ساتھ جنت بھیجو. ایھا السقط المراغم ادخل ابویک فی الجنہ. تو اور جھگڑا کرنے والے بچے المراغم لفظ آئے گا. ایھا السقط المراغم, اور جھگڑا کرنے والے بچے اپنے ماں باپ کو لے اور جنت میں چلا جا. جب ایک گر جانے والا بچہ رب سے جھگڑا کر سکتا ہے تو غوث کیوں نہیں کر سکتا؟ آئی بات سمجھ میں؟ اب جناب اس بحث کو
کیا کریں، آنکھیں تو کہیں تھی، دل دیوانہ کہیں تھا۔ جس وقت تقدیریں بدلنے کی صلاحیت ان میں موجود ہے تو پھر یہ تو بحث نہیں رہ جاتی نا کہ روح چھڑائے یا نہیں چھڑائے۔ بحث تو اتنی ہے کہ ایک کی تقدیر میں موت واقع ہو، جب اس کی تقدیر مٹا دی تو پھر موت کا کیا ذریعہ رہ گیا؟ آپ سمجھ آئیے۔ اب حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، نبیاں تے جد اوکھڑ آئی روح میراں دا پوتا، مشکل حل کرائی سب دی قدر شاہ دا بہتا، قدر شاہ دا بہتا۔ اب وہ کہتے ہیں اسی نبی مصیبت میں پڑے اور ولی اس کی مدد کرے، یہ تو نبی کی شان کے خلاف ہے۔ میں پوچھتا ہوں جب بلقیس سامنے آ گئی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا وہ سامنے آ گئی ہے، اب میں اس وقت محل بنانا چاہوں اس کی شان کے مطابق تو دیر لگے گی۔ ایک شیشے کا محل تیار بھی کر لیا، وہ سامنے آئی تو جنوں کو حکم دیا کہ شیشے کا ایک محل بناؤ، نیچے سے اس کا پانی جاری کر دو اور عمارت کھڑی کر دو۔ یکا یک انہوں نے شیشے کا محل بنا دیا، لیکن کہا اس سے گزارا نہیں ہوا، بجائے اس کے کہ ہم ڈیکوریشن نہیں کرتے پھر، نئی تعبیر کرتے پھر، بلڈر بلاتے ہو رہے ہیں، جو اس کا بنا ہوا تخت ہے وہ اٹھا کے لے آؤ۔ اب اوکھڑ کا وقت ہے کہ نہیں، اس نے کہا میں یاتی بھی عرشا، اس کا تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ قال عفریت من الجن انا اتیک بہ قبل ان تقوم من مقام، اے اللہ کے رسول میں اس کا تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ کتنی دیر تک؟ کہ جتنی دیر تک آپ کا دربار برخاست ہوتا ہے۔ اب نا یہ بہت زیادہ وقت ہے، وہ سامنے آ گئی ہے، اس کے یہاں آنے سے پہلے آئے تو بات بنتی ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص بول اٹھا جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا۔ اس سے کیا معنی نکلا؟ اس سے معنی یہ نکلا کہ اس کا نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ اس کے وصف پر حکم کا مدار ہے، حکم کا مدار کہ تھوڑا سا علم کتاب تھا، اس کی برکت سے وہ تخت اٹھا کے لائے۔ اوکھڑ آئی کہ نہ آئی، اس کو انہوں نے کنارے لگایا کہ نہ لگایا، وہ کتنا بھی بڑا ولی ہوا ہوگا لیکن بنی اسرائیل کا ولی ہوا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لوگ جو ہیں ان کی ولایت کا دائرہ زیادہ وسیع ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں ولایت بانٹی ہے تو حضرت والی بغداد کے دادے نے بانٹی ہے۔ تو اب ولیاں تے جد اوکھڑ آئی روح میراں دا پوتا، اس پر بھی مفتی احمد یار خان صاحب نے ایک جواب لکھا ہے ان کا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سابقہ تمام نبیوں کے کام آتے رہے، حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری نہ چلنے کی وجہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا نور ہے۔ کہ جس طرح اپنے باپ کی پشت میں ان کا نور تھا نا، ان کے نور میں حضرت والی بغداد کا بھی نور تھا، اس لیے ان مشکلوں میں سرکار بغداد ساتھ ساتھ تھے۔ اس وجہ سے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ولیاں تھے جد اوکھڑ آئی روح میراں دا پوتا، مشکل حل کرائی سب دی قرب شان دا بہتا۔ اب اس پر یہ تھا ابن تیمیہ کی کتاب، یہ پہلے جو گزری ہے یہ قاضی ثناء اللہ صاحب کی کتاب، اور یہ اہل سنت کی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے شرح عقائد، شرح عقائد کی شرح نبراس، نبراس کا صفحہ 296 ہے۔ اس پر بحث ہے کہ تقدیریں بدل سکتی ہیں کہ نہیں بدل سکتی، پھر پتہ چل جائے گا، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے کہ آپ کو کسی میدان میں بات کرتے ہو کہ گھبراہٹ نہ ہو کہ پتہ نہیں کوئی کیا کر لے گا۔ آپ کو پتہ ہو کہ ہم جس ویئر ہاؤس میں بیٹھتے ہیں وہاں سودے تھوک کے ملتے ہیں، دقت نہیں ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ مرنا جہان چھوڑنا ہے، لیکن جن جن لوگوں کا ہمارے ساتھ تعلق بنا ہے ان کو ایسا مضبوط دین دے کے دنیا سے چلنا چاہتے ہیں کہ ہماری موت کے بعد بھی دین زندہ رہے۔ اس جگہ ان صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ، یہ سوا 295 سے شروع کر 296 پر عبارت ختم ہوتی ہے۔ بحث یہی ہے علم عقیدہ میں کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے کہ نہیں، اس میں حضرت صوبان کا حدیث پیش کرتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، تقدیر نہیں بدل سکتی مگر دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ جے ایک آہ درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی، میاں صاحب کے اس کلام پر یہ بھی اعتراض ہے۔ جے ایک آہ
درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی کو کافاں دی سبزی سردی ندیے رہ نہ پانی ہائے ہائے میاں صاحب دل چاہتا ہے آپ کہیں ہمارے پاس ہوتے ہماری آپ کی دوستی ہوتی دنیا ہماری محبت کے دن دیکھتی آپ سے مل کے ہم کام کرتے آپ نے جو دین حق کی خدمت کی ہے اس کو ہم ایک وراثت کے طور پر عالم اسلام میں چھوڑتے اور دنیا اس بات کو یاد کرتی کہتے ہیں جن کی شان یہ بیان کی ہے نا تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا پھڑن گدائی رکھ امید سجن دے دردی کٹن جو بن آئی اور دم دم پین شراب غماں دے دم نہ مارن مولے جن لوگوں نے سرکار کے لیے گھر بار وطن خاندان سب چھوڑے تھے اگر وہ بھی اسی طرح ہوں اور جس نے کچھ نہ کیا وہ بھی اسی طرح ہوں تو پھر بات کیا ہوگی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں کہتے ہیں تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا پڑن گدائی رکھ امید سجن دے دردی کٹن جو بن آئی دم دم پین شراب غماں دے دم نہ مارن مولے وٹ چلن وٹ پان نہ مسے واہ تنا دے رولے اور آگے چل کر کے وہ کہتے ہیں جے ایک آن درد دی مارن اوندا ملک ویرانی کو کافاں دی سبزی سردی ندیاں رہ نہ پانی باب فضل الفقراء حضرت ابو ہریرہ راوی ہے مشکات شریف کے اندر حدیث ہے بحوالہ بخاری شریف کیا ربا اشعصا اغبرا مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بہت سارے ایسے بکھرے ہوئے بالوں والے بڑی دریدہ حالت میں ہوتے ہیں دروازے پر جائیں تو دھکے دے کے آدمی پیچھے کر دیتے ہیں لیکن اگر کسی بارے میں ڈٹ جائیں خدا کی قسم کھائیں خدا پہاڑوں کو الٹ دے لیکن ان کو کبھی جھوٹا نہ ثابت ہونے دے وچوں آتش باروں خاکی دسدے حالوں خستوں جے ایک نعرہ کرن محمد ڈگن پہاڑ شکستوں جے ایک آ درد دی مارن ہوندا ملک ویرانی کو کافاں دی سبزی سردی ندیاں رہ نہ پانی باروں دسن میلے کالے اندروں آب حیاتی ربا اشعصا اغبرا مدفوع بال بکھرے ہوئے میل کچیل چڑی ہوئی وہ صحابہ جن کو دو دو ہفتے کھانا نہیں ملتا تھا ان کو تیل گنگیل کے لیے کون صفائی کے لیے صابن کہاں ملتے تھے جن کے پاس قمیص نہیں تھی ایک تیبن تھا اسی میں نمازیں پڑھتے تھے ان کے پاس اجلا پجلا بننے کا کہاں چانس تھا اس لیے باروں دسن میلے کالے اندروں آب حیاتی اوٹ سکے تر یہاں وانگڑ جان ندی وچناتی اس جگہ حضرت صوبان کی حدیث پیش کرنے لگا تھا اس نبراس سے جو شرح قائد کی شرح ہے لا یرد القضاء الا الدعاء تقدیر کو کوئی نہیں بدل سکتا مگر دعا بدل سکتی ہے یہ وجہ ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ جی دعا کرے ذرا سرکار نے خود فرمایا اللہم اشرکنی فی دعاء الصالحین مولا کریم نیکوں کی دعا میں مجھے بھی شریک فرمائیو لا یرد القضاء الا الدعاء ولا یزید فی العمر الا البر کا نیکی کے ذریعے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے بر کون سی نیکی اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے جناب کتب سیاہ کی حدیث ہے ابن حبان نے بھی اور حاکم نے بھی اپنی صحیح میں اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے والبر والاحسان الی الوالدین کا جس نیکی سے عمر بڑھتی ہے وہ ماں اور باپ سے نیکی کرنا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اس سے عمر بڑھتی ہے اس آدمی کی عمر لمبی ہوگی جو آدمی اپنے ماں باپ کو خوش رکھے گا سمجھ آئیے بات یہ بات آن ریکارڈ ہے میں کچھ جذباتی طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تحقیقی طور پر باتیں کرتا ہوں انس رضی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو حدیث بیان کی ہے ترمذی کی اب بخاری کی حدیث سنیے انس رضی اللہ عنہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط في رزقه وينسى له في اسره فليصل رحمه حضور نے فرمایا حضرت انس راوی ہیں کہتے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی موت کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جائے کیا کرے کہا اپنے قریبی رشتہ داروں کو جوڑنے کی کوشش کرے ان کے ساتھ مروت کرے صلہ رحمی کے مطلب یہ ہوتا ہے اچھے طرح سے سلوک کر کے تو بہن بھائیوں میں اور ملیروں خلیروں چچیروں میں
اور اپنے اقربا میں، پھوپھیوں بھتیجوں میں، اب ماموں بھانجوں میں دوستی کی فضا پیدا کرے، خرچہ اپنے پاس سے کرے اور ان کے دل کی قدورتیں دور کرے. کہا اس کے رزق میں بھی اضافہ ہو جائے گا، عمر بھی اس کی بڑھ جائے گی. لیکن جو عمر اس کی مقرر تھی وہ تقدیر میں تھی کہ نہیں؟ اب بڑی تقدیر بدلے بغیر بڑی ہے. جو اس کا رزق مقرر تھا اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کا بڑھ جائے گا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. تقدیر کے بدلنے کا کافی اس میں وجود موجود ہے کہ نہیں؟ ان باتوں نے ثابت کر دیا کہ میاں صاحب بھی غلطی پر نہیں تھے، آپ بھی غلطی پر نہیں ہیں. آپ نے میلاد شریف بنایا ہے تو بھی بہت اچھا کیا ہے، 11ویں شریف بنائی ہے تو بھی بہت اچھا کیا ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جو بات میاں صاحب نے کہی ہے یہ ان کا احسان ہے کہ آپ کو بخاری بتانے کی بجائے، قرآن مجید کی ایک ایک آیت بتانے کی بجائے آسان شعروں میں جو آپ بکریاں چراتے ہوئے بھی پڑھیں تو آپ کا عقیدہ صحیح رہے. یہ میاں صاحب کا احسان ہے. کوئی میاں صاحب کا اٹکل پچو نہیں ہے، میاں صاحب بڑا دانشور انسان ہے. انہوں نے جو قوم کو سبق دیا ہے وہ ایک سچائی پر مبنی ہے. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ سچے دین پر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ مفکر اسلام، مفسر قرآن، علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب گیلانی. جو ہے یہ قارون کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے، لیکن اس میں انہوں نے مٹایا ہے. یہ اردو کی ہے نا، پرشین وہ میں نے رکھی ہوئی ہے ڈکشنری. فیروز اللغات فارسی کی جو ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے دیوبند جو ہے یہ قارون کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے. انہوں نے اس سے مٹایا ہے. مولوی فیروز الدین ایک ہی آدمی ہے نا جس نے یہ بھی لکھی ہے وہ بھی لکھی ہے، لیکن وہ یہ پہلے وہ لکھی ہے اس کا یہ ترجمہ کیا نا. جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. جس کے آگے کیچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام. شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. بال کے دیوے رکھاں خانگاہ دے شال لنگے ماہی انا راہ دے یاد تیری دام دیوا بالیا بھی جا تا دے مکھڑے والیا. اللہم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلیکم السلام. اے پروردگار عالم آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور آمین. جتنے مرد عورتیں بوڑھے بچے آئے ہوں جس کا جو بھی کوئی نیک مقصد ہے آمین. پورا فرما. اس گھر میں اپنی رحمت کا فیضان فرما. ان کے تمام آل اولاد کو
اپنے تمام نیک مقاصد میں، تعلیمات میں، کاروبار میں، ملازمت میں، رزق روزی میں برکت فرما، تمام دوستوں کے نیک حاجات پوری فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اپنے پاکستانی رشتہ دار ہیں ان معیشت دعا سے الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سبحان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ سبحان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ سبحان بسم اللہ۔ الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سبحان اللہ۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ سبحان اللہ۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ سبحان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جو ختم شریف پڑھے حضرت صاحب آپ نے ملکی جان دستی کرو لا آئمہ یا بیت آئمہ یا بیت کرو لکھن وارثین جتنے لوگ کرے ہم کو سب کے بارے مقصد صاحب ہوا حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق، حضرت عثمان بن حضرت صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، تمام اولیاء احمد امت کے علماء حق، امت مسلمہ کو جملہ حق کے بارے میں صاحب ہوا۔ آمین۔ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، شاذلی، بلوی، زنجانی، خربتی، ستاری، دکاوی، دمراوی، کوروی، اویسیہ، ملامتیہ، تمام سرات سے اولیاء اللہ کے روایت میں قسم صاحب حضرت امام ابی بھائی، امام مالک، امام شافعی، امام احمد حنبل، کہنا ہر چار کے اسلاف و اخلاف میں جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں صاحب ہوا۔ اور حضرت غوث ثقلین پیروں کبیر دستگیر ماؤ عثمانی، حضرت خواجہ غریب نواز سلطان حسن کا دادا گنج بخش علی بری، شیخ شاہ بن سعودی، سید بہاؤدین نقشبند چنچ مقرہ، تمام جتنے علماء اور ربانی گزرے ہیں، تمام اولیاء اللہ گزرے، سب کے روایت میں قسم صاحب ہوا۔ اس گھر کے جتنے امیدوار، حقدار، ننہال، بدحال، سسرال، خیش و اقارب، عزیز گزرے ہیں، سب کے روایت صحیح العقیدہ گزرے، سب کے روایت میں قسم صاحب ہوا۔ آج کے اس اجتماع میں جتنے لوگ ہمیشہ مرد، عورتیں، بڈھے، بچے حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ابا و اجداد، ننہال، بدحال، سسرال میں سے
جتنے بھی لوگ صحیح العقیدہ گزرے سب کی روایت مقدسوں کی زیارت فرما. اے پروردگار جن پاک لوگوں نے ذکر کیا ان کی برکت سے جو اس وقت عبادت کی گئی اس کی برکت سے مولا کریم اس گھر میں خیر اور برکت فانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما. جتنے مردوں عورتوں بڈھوں بچوں نے آج کے اس اجتماع میں نیک نیتی اور محبت کے ساتھ شمولیت فرمائی ہے مولا کریم کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما. دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما. کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما. آزادی کشمیر کے راستے کی رکاوٹیں دور فرما. زلزلہ زدگان کے جانی مالی نقصان کی تلافی فرما. سرزمین ہند میں جتنے بھی مسلمان آباد ان کو عزت عطا فرما. خواجہ غریب نواز کی برکت سے اسلام کے جھنڈے کو لازوال بلندی عطا فرما. بغداد کی سرزمین سے آل باطل کا اخراج فرما. زمام اقتدار آل حق ایران کو خطرات سے پاک فرما. افغانستان کو بحال فرما. افغانستان کے مسلمانوں کو دہشت گردی کی برائی سے نجات عطا فرما اور سرزمین شام کو خطرات سے پاک فرما. فلسطین و بیروت کو جو جانی مالی نقصان پہنچا اپنے فضل سے تلافی فرما. ذلیل و خوار فرما. بنگلہ دیش کے اندرونی بیرونی سیاسی معاشی اقتصادی توازن برقرار فرما. اے اللہ سرزمین چین میں جتنے رہنے والے مسلمان ہیں ان کی مذہبی آزادیاں بحال فرما. ان کو مذہبی سہولتیں مرحبا فرما. اللہ کریم کو دوبارہ وہ پرانا عروج جو امام بخاری کے دور کا ہے اور باقی محدثین کے دور کا اللہ کریم و بحال فرما. مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما اور یہ اللہ کے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کے محمد سراج کے لیے مولانا کا وہ صاحبزادہ سب سے زیادہ ذہین ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کی روزانہ کی زندگی کو نارمل فرما دے اور کامیابی عطا فرمائے. اس کی صحت عمر میں برکت فرما. اے مولا کریم تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعاؤں سے تقدیریں ٹل جاتی ہیں. مولا کریم اس مجلس میں کتنے کتنے لوگ موجود ہیں نیک لوگوں کی برکت سے مولا کریم اس بچے کی تقدیر میں جو مصائب اور مشکلات لکھے ہوئے ہیں اپنے پاک جن کا نام ہے وہ مصیبتیں ٹالنے کے بارے میں ذکر کرتے میں ٹل جاتی ہے. اے اللہ حضرت غوث پاک کی برکت سے اس بچے کی مصیبت کو ٹال دے اور باقی دوستوں کے بھی جو نیک حاجتیں پوری فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں